السلام علیکم. ڈاکٹر فارغ بخاری پاکستان پارٹی سے میں بات کر رہی ہوں اور آج میں جمہوریت کے بارے میں بات کروں گی. آپ کے خیال میں جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ کیا جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی آرمی کے خلاف جو چاہے بولو؟ کیا جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے اور ان کی جان بخشی کے لیے آپ ریلیز نکالو، ایکٹیویزم کرو؟ یہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ بلاسفمی ایکٹ کے خلاف بولو، جو کہ 1400 سال پرانا ایکٹ ہے، جو کہ شریعہ کا لاء ہے، اور شریعہ کا لاء کو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. نہ میں نے لکھا ہے، نہ آپ نے لکھا ہے، نہ کسی اور شخص نے لکھا ہے. ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعہ کے لاز نہیں لکھے. وہ ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ایک میسنجر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. اس لیے شریعہ کے جو لاز ہیں انکلوڈنگ دا بلاسفمی ایکٹ، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر ہمارے پاس لائے تھے ایک پیغام کے طور پر. تو آپ اس کے خلاف ریلیز نکالو، پولیٹیکل ایکٹیویزم کرو، پریشرائز کرو پالیسی میکرز اور بریکرز کو کہ وہ بلاسفمی ایکٹ کو ماڈیفائی کر دیں، بلاسفمی ایکٹ کو ریموو کر دیں. کیا چاہتے ہو آپ؟ چاہتے کہ آپ، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جمہوریت ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ یہ مجھے ایک بات بتاؤ. آج میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہاں بھی یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہے جا کے بولیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. آپ کہتے ہو نا کہ انگلینڈ جو ہے وہاں پہ بھی ڈیموکریٹک الیکشنز ہوتے ہیں، جاؤ جا کے وہاں پہ کوئین الزبتھ کے خلاف ذرا کھڑے ہو کے بولو. آئی چیلنج یو. گٹس ہیں اتنے؟ جاؤ جا کے بولو، پھر دیکھتی ہوں میں اس کے بعد ہوتا کیا ہے. جیل میں ڈالے جاؤ گے فار ہیوملیشن آف دا رائل کورٹ. تو یہ وہاں پہ کا رول ہے یونائٹڈ کنگڈم کا کہ آپ کوئین الزبتھ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، ہیوملیٹ نہیں کر سکتے. میری بات سنو، اگر آپ برطانیہ کی ملکہ کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ 2 بلین دنیا کے رہنے والوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ برداشت کر لیں؟ سمپل سی بات ہے. ملکہ برطانیہ کے خلاف آپ کچھ نہیں لکھتے ہو، کوئی بات نہیں کرتے ہو، لیکن جب کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین رسالت کرتا ہے تو آپ اس کی جان بخشی کے لیے اس طرح سے ریلیز نکالنا شروع کر دیتے ہو، ایکٹیویزم شروع کر دیتے ہو. اگر ہم اس کو ہاتھ بھی لگا لیں تو آپ کہتے ہو او یہ تو ظالم ہے، سیویج ہیں، یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کے تو سینے میں دل ہی نہیں ہے، یہ تو مانسٹرز ہیں. یہ بلاسفمی ایکٹ کے بارے میں غلط غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو. کوئی احساس ہے آپ کے اندر کہ مطلب یہ سارے لاز اینڈ رولز جو ہیں آپ کے یو کے میں تو الگ ہیں اور پاکستان میں الگ ہونے چاہیے؟ کیوں ہونے چاہیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا ذرا کہ کیوں ہونے چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایونچولی اتنی زیادہ بلاسفمی کامن ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ بلاسفمی ایکٹ آج ختم ہو جائے اور یہاں پہ اتنی بلاسفمی ہو جائے اور اتنی کامن ہو جائے کہ لوگوں کو اسلام کا مطلب ہی بھول جائے کہ ہم ایک جو اسلامک کنٹری تھے، اسلام کے نام پر بنے تھے، اور اس وقت ہم واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہیں. ہم لوگ بالکل ہی اسلام کا مطلب، آئیڈیالوجی، سب کچھ بھول بھلا کے کسی اور ہی ڈگر پہ چلے جائیں جمہوریت کے نام پر. تو آپ اس کو جمہوریت کہتے ہو. اور یہ بات میں صرف ان پاکستانیوں سے نہیں کر رہی ہوں جو اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں. انٹرنیشنل لابیز کی جو کہ ہیویلی انویسٹڈ ہیں بائی اسلاموفوبک لابیز. تو میں یہ بات ایون کر رہی ہوں ٹو دا آل دا انٹرنیشنل ایکٹیوسٹس جو کہ سمجھتے ہیں ان کا جمہوری حق ہے کہ پاکستان کے بلاسفمی ایکٹ کے بارے میں لکھا جائے، بولا جائے اور غلط غلط باتیں لکھی جائیں تاکہ پاکستان میں بلاسفمی کامن ہو جائے. کیوں کامن ہو جائے؟ تاکہ پاکستانیوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے. جیسے کہ
آپ کی انٹرنیشنل کنٹریز میں ہوا ہے. استغفر اللہ، یہ لوگ جیزس کرائسٹ کے بارے میں، موزس کے بارے میں اتنی غلط باتیں کہتے ہیں اور اتنا لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں اجازت ہے اس چیز کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے محبت نکل گئی ہے اپنے نبیوں کے لیے، اور وہ پھر راستے سے بھٹک جاتے ہیں. جب آپ کے دل سے محبت نکل جائے گی، جب آپ اس طرح سے گندی باتیں ہر طرف دیکھو گے، تو پھر آپ کے دل سے محبت نکل جائے گی. اور جب محبت نکل جائے گی تو پھر آپ ان کی کہے ہوئے باتوں کو عمل ہی نہیں کرو گے، آپ اپوزٹ کرو گے. وہ جو کہیں گے، آپ جو انہوں نے کہا تھا، جو کچھ انہوں نے میسیجز دیے تھے، آپ اس کو بالکل اپوزٹ کرو گے. جیسے کہ باقی کنٹریز میں ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں پاکستان بھی ایسا ہی ہو جائے، یہاں پہ بھی گے میرجز الاؤڈ ہو جائیں. یہاں پہ اب تو وی آر گوئنگ ٹو اے لیول کہ استغفر اللہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ انسیسٹ کو نہ لیگلائز کر دیں. یہ حالات ہو گئے ہیں یہاں پر، استغفر اللہ. تو اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ، ٹھیک ہے جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ایک شخص کو اتنا رائٹ ہو کہ وہ حاکم کا گریبان پکڑ لے کہ اگر وہ ظالم ہے اور اسے کہے کہ تم نے ظلم کیوں کیا. اچھی چیز ہے، یو ہیو دا فریڈم آف ایکسپریشن. آپ یہ جرنلسٹ جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ویری گڈ، اچھی بات. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک 1400 سال پرانا جو رول ہے اور شریعہ کا لاء ہے، آپ اس کے خلاف میں اس طرح سے بولیں. اور دوسری بات، جمہوریت آپ کو اس وقت یاد آ جاتی ہے جب آپ کو پاکستان آرمی کے خلاف بھی بات کرنی ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ملک کے محافظوں کے بارے میں غلط بات کریں؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے یہ محافظ جو ہیں وہ آپ کی خاطر اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آپ انہی سے لڑ رہے ہو، بجائے اس کے کہ آپ اپنے دشمنوں سے لڑو کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ لڑائی کرنی پڑ رہی ہے. آپ اپنے محافظوں سے لڑ رہے ہو جو کہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچا رہے ہیں. سیریسلی، واٹ آر یو تھنکنگ؟ اور پھر وہ بھی ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن. یہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے، آپ ایسا ملک چاہتے ہو جہاں پہ غداری اور جہاں پر بلاسفمی دونوں ہر جگہ ہو جائیں جمہوریت کے نام پر، اور ہر دوسرا شخص کرے غداری بھی اور بلاسفمی بھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کا جمہوری حق ہے. اس طرح کا پاکستان چاہتے ہو؟ تو تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر آپ اس طرح کا پاکستان چاہتے ہو تو پاکستان تو بچنا ہی نہیں ہے پھر اس طرح سے. یہ بات یاد رکھیں. تھینک یو.